तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन, बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए। बुर्ज उर्फ़ आम में उसको स्टार कहते हैं लोग हमारे यहाँ, तो कुरान करीम ने उन्हें बुर्ज कहा है। वजअल फ़ीहा सिराजन, और उसमें उसने चराग रखा। चराग बमाना सूरज, यानी उसने सूरज रखा। व कमरम मुनीरा, और चमकता चाँद। सूरज और चाँद को अल्लाह ताला ने बुरूज में रखा है। बुरूज ये कुल 12 हैं, इनके नाम जो अकरब, मीज़ान वग़ैरह आप सुनते रहते हैं, ये 12 हैं। इसके अलावा 7 बड़े सियारे हैं। बाज़ बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया है कि ये 7 बड़े सियारों की मंजिलें हैं। जो बुर्ज हैं 7 बड़े सियारों की मंजिलें हैं। और बाज़ फरमाते हैं कि ये सूरज और चाँद की मंजिलें हैं। सूरज की 12 मंजिलें हैं, वो साल में ये 12 बुर्ज पूरे करता है, तो उससे 12 महीने गुज़रते हैं। एक बुर्ज में ये 1 महीना ठहरता है, फिर दूसरा महीना दूसरे बुर्ज में, तो यूँ हमारे माहो साल चलते रहते हैं। अच्छा, सर्दियाँ गर्मियाँ भी इसी से चलती हैं, इसी से इनका ताल्लुक़ है बुरुज से। 7 जो सियारे हैं और उनके जो बुर्ज हैं ना, उनके अलग अलग ज़िक्र फरमाए हैं। मरीख़ का बुर्ज जो है वो हमल और अक़रब है। ज़ुहरा का बुर्ज सोर और मीज़ान है। उतारद का बुर्ज जोज़ा और सुंबुला है। और कमर का बुर्ज, कमर यानी चाँद, इसका बुर्ज सरतान है। और शम्स यानी सूरज, इसका बुर्ज असद है। और मुश्तरी का बुर्ज कौस और हूत है। और ज़ुहल का बुर्ज जद्दी और दल्व है। ये 12 बुर्ज हैं और 7 बड़े सियारे हैं जिनकी ये मंजिलें हैं, जहाँ ये सियारे ठहरते हैं। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। माहिर फ़ल्कियात वगैरह इस पे तहक़ीक़ करते रहते हैं, आए दिन नई से नई तहक़ीक़ सामने आती है। हकीकत ये है कि हम में से तो कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं सका। कुरान में जो ज़िक्र हुआ या हदीस में जो ज़िक्र हुआ, थोड़ा बहुत हमें वही पता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का ज़िक्र फरमाया है कि उसने आसमान में बुर्ज बनाए हैं, 12 बुर्ज बनाए हैं। वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा, और वही ज़ात है जिसने रात और दिन को बनाया खिलफतन, एक दूसरे का खलीफा, यानी दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। ऐसा नहीं होता कि रात आई तो वो ख़त्म ही ना हो, उसके बाद कोई दिन ही ना हो, या दिन आए तो उसके बाद कोई रात ही ना हो, ऐसा है ही नहीं। जन्नत में यही सिस्टम है। जन्नत में रात और दिन वाली कहानी है ही नहीं। जो वक्त है वो एक ही वक्त है। जन्नत में आप लाखों करोड़ों अरबों साल गुजार देंगे, आपको नींद ही नहीं आएगी, आप सोएंगे ही नहीं, हमेशा जागते रहेंगे, रब की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे। सुभान अल्लाह, वो जन्नत ऐसी जगह है। कहते हैं मौत, नींद जो है वो मौत की बहन है। तो ये जन्नत में नींद नहीं आएगी कि मौत की एक किस्म है। तो जन्नत में कोई मौत वग़ैरह नहीं है। सुभान अल्लाह। लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाए हैं, इसमें उसकी कई हिकमतें हैं। इसी दिन और रात से महीना भी बनता है, इसी दिन और रात से साल भी बनते हैं, इसी दिन और रात से हम अपना हिसाब किताब भी करते हैं। सुभान अल्लाह, ये उसकी कई हिकमतें हैं इस दुनिया में दिन और रात रखने की। तो वो बताता है कि मेरी इन हिकमतों में गौर व फिक्र करो, देखो कैसा कादर मुतलक हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वैसे सूरज को कायनात में से कौन सा शख्स है जो जाके पकड़ के खींच के चलाए? कोई चला सकता है? और फिर इतनी रफ्तार से चलाए जिससे वो चल रहा है, कोई चला सकता है? इस कादर मुतलक का काम है, बस उसके सिवा ये कोई नहीं कर सकता। पहले तो सूरज तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, उसकी तपश ज़मीन पे बैठे हुए लाखों मील फासले से हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो उसको जाके हाथ लगा के खींचे कौन है जी? अल्लाह अकबर। आग का शोला जैसे, वो आग भी उसके आगे कोई हैसियत नहीं रखती। तो ये रब की कुदरत की निशानियां हैं। लिमन अरादा अन यज़्ज़करा, उस शख्स के लिए जो नसीहत हासिल करे, गौर व फिक्र करे। औ अरादा शुकूरा, या शुक्र का इरादा करे। सुभान अल्लाह। एक शख्स वो है जो अल्लाह की इन नेमतों में, उसकी इस कुदरत की बनाई हुई चीज़ों में गौर व फिक्र करता है, फिर पुकार उठता है, मेरे मौला ये तेरी कारीगरी है, तेरे सिवा कौन है जो ऐसा
کر سکتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ رب نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، غور و فکر کرتا ہے، درخت پہ پھل لگا ہے، یہ اناج پیدا ہوا ہے، مجھے آٹا گھر میں کھانے کو ملا ہے، یہ بنی کیسے؟ غور و فکر کرتے کرتے وہ کہتا ہے یہ تو میرے رب نے بنائی ہیں، اور پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، سبحان اللہ، یہ اس نے رکھی۔ مفسرین نے یہاں ایک تو یہی ذکر فرمایا کہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے دن رات اللہ نے رکھے ہیں کہ وہ اس میں غور و فکر کریں، دن آتا ہے تو رات جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن جاتا ہے، یہ کون ہے جو ان کو لے کر آتا اور جاتا ہے؟ کس نے یہ نظام بنایا؟ ایک تو غور و فکر کریں۔ دوسرا معنی علماء کرام نے یہ بھی ذکر فرمایا مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے پیچھے رات بنائی، رات کے پیچھے دن بنایا، تاکہ اگر کسی کا کام دن میں قضا ہو گیا ہے، دن میں وہ کام نہیں کر سکا تو رات میں وہ اپنا کام کر لے، اگر رات میں نہیں کر سکا تو اسے دن میں کر لے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے رکھے، اور اگر کسی شخص نے دن میں کام نہیں کیا پھر اس نے رات میں بھی نہیں کیا تو پھر اگلے دن میں تو اس کا ڈبل ہو جائے گا نا، وہ کیسے کرے گا؟ تو اس لیے پیچھے رات رکھ دی تاکہ وہ جو دن میں قضا ہوا وہ رات میں کر لے، اگلے دن پہ نہ جائے کہ اگلے دن اس کے لیے اور زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی برگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری رات کی قرآن کی تلاوت رہ گئی ہے تو کیا کروں؟ رات میں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں آج مجھ سے وہ رہ گئی ہے، میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے یہی آیہ مبارکہ پڑھی کہ اللہ نے دن کے پیچھے رات، رات کے پیچھے دن بنایا ہے، تمہارا رات کا عمل رہ گیا ہے تو اب تم اسے دن میں کر لو، سبحان اللہ، اب تم اسے دن میں کر لو۔ بزرگان دین جو ہے نا وظائف شروع کرتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں، دن میں اگر کوئی چیز مس ہو جائے نا تو وہ رات میں کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ مطلب اگر کسی نے مقرر کر لیا ہے مجھے دن میں 11,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، اب وہ 11,000 کسی وجہ سے دن میں پورا نہ ہو سکا تو رات میں پورا کرنا ہے تاکہ مس نہ ہو، چھوٹے نہیں، ان 24 گھنٹوں میں جتنا پڑھنا ہے وہ پورا ہو جائے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، تسلسل رکھتے ہیں، اوراد شروع کرتے ہیں، وظائف شروع کرتے ہیں، تسلسل سے وہ تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہاں ایک مثال آپ سمجھیں جی، وہ دریا پہاڑوں سے جو پانی بہتا ہوا آتا ہے نا، تسلسل سے جو چلتا رہتا ہے سمندر میں جا کر وہی پہنچتا ہے، اور جب دریا خشک ہو جائے رک جائے وہ سمندر میں پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا۔ جو بندہ ورد و وظائف شروع کر کے لگا رہے خدا تک پہنچ جاتا ہے، جو رک جائے وہ رک ہی جاتا ہے، دریا کی طرح خشک ہو گیا۔ سمندر میں کون سا دریا پہنچا؟ جو چل رہا ہے، جو رکا وہ سمندر تک نہیں پہنچے گا۔ یہی حال ہے عبادات اور ورد و وظائف کا، جاری کیے سو جاری رکھیں تو رب تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پھر خاص کر ایک جو وقت مقرر کر لیتے ہیں نا، ویسے بھی ہماری حاجات وغیرہ مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے جو وظیفہ وغیرہ پڑھنے کا وقت مقرر کر لیتے ہیں نا، تو پھر کوشش کیا کریں کہ اسی وقت وہ وظیفہ کیا جائے۔ اس سے اگر آگے پیچھے ہوں گے، ہلیں جلیں گے نا، تو وہ پھر اثرات وغیرہ پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں جی اس طرح کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ فائدے کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں رات کو وظیفہ پڑھے صبح میں اٹھوں تو وزیر اعظم کی کرسی میرے نیچے ہو، ایسے تو نہیں ہوگا نا بھائی، اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اوراد و وظائف تسلسل سے جاری رہیں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ جیسے چلتا ہوا دریا سمندر تک پہنچتا ہے، ایسے ہی عامل شخص رب تک پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک امام جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک انتہائی نیک پارسا نوجوان تھا جو دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں عبادت کرتا تھا۔ تو ایک دن کہہ رہے ہیں کہ اس نے رات کو عبادت نہ کر سکا، وہ سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر کی دیوار پھٹی ہے اور اس کے اندر سے انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں نکل کے آئی ہیں۔ ان ساری لڑکیوں میں ایک بدصورت لڑکی تھی، سب حسین و جمیل، مگر ان میں ایک لڑکی بدصورت تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے ان سے پوچھا کہ یہ تم ساری اتنی حسین و جمیل، یہ ایک بدصورت کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا تو رات کو جو عبادت کرتا تھا نا، ہم تیری راتوں کی عبادت ہیں، سبحان اللہ۔ تو نے آج رات عبادت نہیں کی تو یہ اس عبادت نہ کرنے کا سونے کا صلہ ہے کہ یہ بدصورت بن گئی۔ اللہ، ہم تیری رات کی عبادت کا صلہ ہیں۔ اللہ،
جس رات تو نے عبادت کی اس رات یہ حسین و جمیل تمہارے لیے بنی، اور جس رات تو عبادت نہیں کر سکا یہ بدصورت بنی۔ پھر وہ جو بدصورت تھی نا، اس نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، اپنے رب سے التجا کر وہ مجھے واپس اس حال پہ لے آئے جس حال پہ میں پہلے تھی، کیونکہ میں تیری وجہ سے اس حال پہ پہنچی ہوں۔ تو نے عبادت نہیں کی، میرا حسن چھن گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک عابد تھا، وہ مر رہا تھا، تو اس نے آخری وقت یہ کہا کہ مجھے دنیا کے گناہوں اور خطاؤں پر کوئی افسوس نہیں، مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ دن کیسے گزرا جس میں نے روزہ نہیں رکھا۔ مجھے اس دن کا افسوس ہے جس دن میں نے روزہ نہیں رکھا، اس رات کا افسوس ہے جس رات میں نے عبادت نہیں کی، اس گھڑی کا افسوس ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے، مجھے اس کا افسوس ہے۔ باقی پھر ظاہر ہے جو بندہ ایسا ہے جس کو یہ افسوس ہے کہ دن میں روزہ کیوں نہیں رکھا، رات میں عبادت کیوں نہیں کی، اور وہ وقت کوئی جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرا تو وہ ایسا کیسے گزر گیا، کیوں ہوا مجھ سے ایسا، وہ کیا گناہ کرے گا، کیا خطا کرے گا، اللہ پہ اس کا بڑا فضل ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بھی بنائے ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے بھی، شکر کرنے کے لیے بھی۔ بندہ رب کی نعمتیں دیکھے تو دیکھنے کے بعد اس کا شکر کرے۔ شکر کی 3 قسمیں ہیں، زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، دل سے بھی شکر ہوتا ہے، اعضاء سے بھی شکر ہوتا ہے۔ زبان سے شکر یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کو گنے، اس کا اظہار کرے، اور جس نے وہ نعمت دی ہے اس نعمت پہ اس کی مدح سرائی کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، یہ زبان کا شکر ہے۔ دل کا شکر یہ ہے کہ دل میں اس نعمت کا احساس رکھے، تصور رکھے کہ یہ نعمت مجھے اس نے دی ہے، اور اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اس اعضاء کے ذریعے اس نعمت کا بدلہ عطا کرے۔ ہم رب کو کیا بدلہ دیں گے؟ تو ہمارے لیے جو اعضاء کا شکر ہے وہ رب کی عبادت ہے، رب کی عبادت کریں گے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کما حقو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔